بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بھائی صاحب پوچھتے ہیں زید اپنے بال اسٹریٹ اور کلر اور ایبرو وغیرہ باڈی میں ویکس کرواتا ہے، اور یہ سارے کام زید کی بہن کروا سکتی ہیں کیا؟ زید کلر والی آنکھ کی لینس بھی پہن سکتا ہے کیا؟ دیکھیے، مرد کو فتاوی عالمگیری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے اس میں ہے کہ مرد کو چھاتی اور پیر کے بال نکالنا خلاف ادب ہے، یعنی نکال لیا تو گنہگار نہیں ہوگا، ادب کے خلاف ہے، بہتر ہے نہ نکالے۔ بال اسٹریٹ کروا سکتا ہے اگر بہت زیادہ گھنگرو بال ہے، کنگھی کرنے میں دقت ہوتی ہے یا جوئیں پڑ گئی ہے تو بہرحال اسٹریٹ کروا سکتا ہے۔ اور جہاں تک کلر کی بات ہے تو ایسا کلر نہ کروائے جس کی پرت جمتی ہو، یعنی جس میں خول چڑھتا ہو، جس میں کور آتا ہو کہ وضو غسل میں بال تک پانی نہ پہنچے۔ اگر اس طرح کا کلر ہے تو نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگی، نہ غسل ہوگا، اور جب وضو غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، اس طرح کا کلر ہے کہ بال میں صرف اثر رہ جاتا ہے اور کلر نکل جاتا ہے، باقی صرف اس کا اثر باقی رہتا ہے، یعنی پرت نہیں چڑھتی ہے، خول نہیں چڑھتا ہے، تو بلیک نہ ہو، باقی دوسرے کلر کروا سکتا ہے۔ پھر یہ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے باڈی وغیرہ کو ویکس کروانا، یعنی چھاتی اور بال کے پیر کے بال نکلوانا، تو خلاف ادب ہے، اگر نکال لیا تو گنہگار نہیں ہے۔ اور عورتیں یہ سارے کام زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ اور جہاں تک آنکھ کی لینس کا سوال ہے تو آنکھ کی جو لینس ہے اگر طبی طور پر اس کا کوئی نقصان نہ ہو، یعنی اگر ڈاکٹر کہتے ہوں کہ آنکھ کی روشنی پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، کوئی منفی اثر نہیں ہوگا تو پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پونا سے سید عالم صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے جو کمپنی میں جاب کرتا ہے اور جاب کی وجہ سے زیادہ تر اس کی جمعہ کی نماز چھوٹ جاتی ہے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ جو جمعہ کی نمازیں اس کی چھوٹی ہے وہ اس کے بدلے ظہر پڑھ لے، اس لیے کہ جمعہ کی قضا نہیں ہوتی ہے، جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے۔ اور دوسری بات، ایسا کوئی بھی کام جس سے فرض ادا کرنے میں تاخیر ہوتی ہو یا فرض ادا کرنے نہیں ملتا ہو، وہ نماز جمعہ ہو یا نماز پنج وقتہ ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی وسیلہ رزق نماز چھوڑ کر برکت نہیں لا سکتا ہے۔ تو ایسی بہت سی کمپنیاں ہیں جہاں نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو دوسری کمپنی میں جاب کرے، یہ کمپنی چھوڑ دے جہاں اس کو زیادہ تر اس کی جمعہ چھوٹ جاتی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان صاحب کا سوال ہے کہ ایک محفل میں کچھ لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے کہ زید نے مذاقاً ہندا سے کہا میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، اس نے کہا مجھے قبول ہے، تو کیا زید کا ہندا سے نکاح ہو گیا؟ جی ہاں، نکاح ہو گیا۔ اور مذاق کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ جو مقدسات دینی ہے ان کے ساتھ مذاق کیسا۔ اب کل ایک صاحب کا عجیب و غریب بیہودہ اسٹیٹس میں نے دیکھا، کل ہی کی بات کر رہا ہوں، غالباً پرسوں کی بات، جی عید قربان کے موقع پر وہ صاحب یہ لکھ کر لگا رہے ہیں کہ صرف عید کے دن جانور ذبح کرنا یہی سنت نہیں ہے، یہی قربانی نہیں ہے، قربانی یہ بھی ہے کہ بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کام کیا، اور انبیاء علیہم السلام کوئی بھی کام حکم الہی کے بغیر نہیں کرتے۔ اس پہ جوک بنا لینا اور مذاقاً اس سے بیوی کو ٹون کرنا، کیا حماقت ہے یار یہ! مطلب انبیاء علیہم السلام تک جوک لے گیا ہوں گے، حضرات صحابہ تک، دینی جو شعار ہیں، جو پہچان ہے دین کی، تو ان سے مذاق بناؤ گے؟ اب مذاق میں کہہ دیا میں نکاح کرتا ہوں، اور وہاں پر مسلمان گواہان موجود تھے اور لڑکی نے کہا قبول کرتا ہوں، نکاح ہو گیا ہے۔ اب آگے کے جو تفصیلات ہے اس کے لیے علماء کرام سے رجوع کرے، رابطہ کرے، اور بہت احتیاط برتا کریں دینی معاملات میں لب کشائی کرنے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ زید کی کپڑے اور بکس کی دکان ہے جس میں دوسرے فرقوں کی کتابیں بھی بیچتا ہے اور اب بہروں کا لباس بھی بیچتا ہے، کیا اس کا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ فقہائے کرام نے فاسق کا لباس بنانے اور اسے بیچنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو بہرا تو گمراہ ہیں، کافر ہیں، تو ان کا جو مخصوص لباس ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں اسے دکان میں رکھنے کی، اس کی تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب رہا کتابوں کا معاملہ، تو کتابیں اگر فقط علماء کو دینے کے لیے رکھا ہے، چونکہ علماء کو اجازت ہے کہ وہ بد مذہبوں اور بے دینوں کی کتابیں پڑھے تاکہ اس میں جو گستاخیاں اور بے دینیاں لکھی ہوئی ہیں اس سے عوام الناس کو آگاہ کریں، تو علماء کو بیچنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن عوام کو نہیں بیچ سکتا کہ عوام پڑھیں گی تو گمراہ ہو جائیں گی۔ تو کسی بھی باطل فرقے کا لٹریچر اپنی دکان میں رکھ کر اسے بیچنا گویا اس کی تبلیغ کرنا، اسے بڑھاوا دینا جو خود ناجائز و حرام ہے، بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جاوید رضوی کرناٹک سے پوچھتے ہیں کہ زید ایک سنی ہے، زید کا نکاح اہل حدیث والوں نے پڑھایا، کیا زید کا نکاح ہو گیا اور زید پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ زید کا نکاح اہل حدیث والوں نے پڑھایا، یعنی پڑھانے والا قاضی اہل حدیث تھا۔ اگر لڑکی سنی تھی، گواہان سنی ہے، لڑکا بھی سنی ہے اور صرف اہل حدیث نے پڑھایا ہے تو نفس مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی بھی بد مذہب سے نکاح پڑھوانا، اس کی تعظیم کرنا ہے، اس کی تعظیم حرام ہے۔ خواہ پھر آپ اس سے نکاح پڑھوائیں یا اس کو گھر میں بلا کر اس کو عزت دیں یا کسی دینی تقریب میں بلائیں، یہ سب ناجائز و حرام ہے، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک نکاح کا مسئلہ ہے تو نکاح ہو گیا، لیکن اگر لڑکی ہی اہل حدیث تھی تب تو سنی پڑھائے گا تب بھی نکاح نہیں ہوگا، یا پھر گواہان مسلمان نہیں تھے، وہ اہل حدیث تھے تب بھی نکاح نہیں ہوا۔ زید سنی ہے، دونوں گواہ سنی ہے، لڑکی سنی ہے، پڑھانے والا فقط وہابی ہے، تو نکاح ہو گیا۔ لیکن بد مذہبوں سے، بے دینوں سے، گستاخوں سے نکاح پڑھوانا یہ ان کی تعظیم ہے اور ان کی تعظیم حرام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کویت سے ندیم صاحب کا سوال ہے کہ عصر کی نماز میں مسافر اگر قصر کی جگہ بھولے سے پوری 4 رکعات ادا کرے تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر اس نے 4 رکعات پڑھ لی اور جیسی 4 رکعات پڑھی جاتی یعنی 2 کے بعد قاعدہ کیا تھا تو نماز اس کی ہو گئی، نماز لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ضیاء الدین سعودی سے پوچھتے ہیں زید کا رشتہ ایسے گھر میں ہو رہا ہے جو ہر فرقے کو فالو کرتا ہے، زید کے کہنے پر وہ لوگ بولے آپ جیسا کہو گے ویسا کریں گے، لیکن آپ ہم سے رشتہ کرو، جبکہ وہابی دیوبندی کے عقیدے ان لوگوں کو نہیں پتہ، ایسے گھر میں رشتہ کرنا کیسا؟ جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا کہو گے ہم کریں گے تو پھر یہ اصلاح کا بہترین موقع ہے اور ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ نہیں کرو گے، کوئی اور بد مذہب کا رشتہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنے رنگ میں رنگ لے گا، تو آپ کسی عالم دین کو لے جائیں جو اچھے اور احسن انداز میں گفتگو کرتا ہو، وہ سارے اہل خانہ کو سمجھائے اور ان کو بتائے کہ اہل سنت و جماعت کے سوا جتنے باطل فرقے ہیں ان سے دوری رکھنی چاہیے، کیوں رکھنی چاہیے، ان کے عقیدے کیا ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہے، مان جائے گے انشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، پھر ایسے گھر میں وہ رشتہ کر سکتا ہے۔